ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے ہوئے میں آپ کو جادو کا جو علاج ہے وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا. ایک سوڈان کے عامل تھے جن کا نام تھا شیخ حامد آدم. یہ 17 سال اوتاد کے مقام پہ فائز تھے. صوفیوں میں مقام ہوتے ہیں، مطلب کچھ لیولز ہوتے ہیں صوفیوں میں، خطب، اوتاد، اس طریقے کے ان کے پاس لیولز ہوتے ہیں. تو بہرحال سوڈان میں یہ اوتاد کے نام سے بڑے مشہور تھے، اور ان کا عالم یہ تھا، لوگ ان کی اتنی فین فالوئنگ کرتے تھے کہ ایک جگہ یہ گئے، جا کے لوگوں کو پوچھے کہ قبلہ کدھر ہے، لوگ بتائے کہ قبلہ یہاں پہ ہے. وہ ایسے ہوا میں دستک مارے، ٹھک 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 آواز بھی آئی، ایسا کر دیا، قبلہ پلٹ گیا. مطلب وہ اس قسم کی چیزیں کرتے تھے. 17 سال کرے، اور وہ بتائے کہ میں 17 سال ایسی چیزیں کرا، لوگوں کو لڑوا دیا، لوگوں کو مروا دیا، ایسا کر دیا ویسا کر دیا. بڑا کوفت اور ملال ہے. اور آج الحمدللہ وہ دنیا بھر میں پھرتے ہیں، جادوگروں کو پکڑ پکڑ کے ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید کے بارے میں سمجھاتے ہیں ان کو، خاص طور پہ کہ دیکھو بھائی یہ چیز آپ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم میں. بہرحال ان کا یہ واقعہ ہے کہ یہ بیچارے اپنے گھر سے حفظ کرنے کے لیے نکلے. اچھی نیت تھی مگر طریقہ غلط تھا. طریقہ اس لیے غلط تھا کہ ان کا عقیدہ خراب تھا. کسی نے ان کو بتا دیا تھا کہ جب آپ یہ مقام پہ پہنچ جاتے ہو، فلاں فلاں مقام پہ پہنچ جاتے ہو، یا پھر اوتاد یا قطب کے مقام پہ پہنچ جاتے ہو، تو آپ کو اللہ نظر آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے رسول اللہ نظر آتے ہیں، لوح محفوظ نظر آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نظر آتے ہیں. تو ان کا جو عقیدہ تھا، بنیادی عقیدہ توحید، وہ گڑمڑ تھا. ان کی نیت اچھی تھی حفظ کرنا، مگر عقیدہ خراب تھا. بہرحال وہ اپنے گھر سے نکلے، ایک شیخ کے پاس گئے، تو ان کا نام تھا شیخ احمد کردی کے پاس رہے، حفظ کیے. حفظ کرنے کے بعد وہ شیخ احمد کردی کی جو ہے نا خدمت بھی کرے بہت دنوں تک. پھر اس کے بعد شیخ احمد کردی بولے کہ دیکھو بھائی، آپ نے بہت میری خدمت کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے اگلے مقام پہ پہنچو. یہی بولتے ہیں نا پہنچے ہوئے ولی. تو وہ کیا رہتا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اگلے مقام پہ پہنچو. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ جاؤ، فلاں بارڈر کے پار جاؤ، وہاں پہ شیخ قاسم نام کے ایک استاد رہتے ہیں جو اوتاد بھی ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کی خدمت کرو. تو یہ بیچارے وہاں پہ گئے اور وہاں پہ شیخ قاسم کے پاس رہے. شیخ قاسم کی بھی انہوں نے خدمت کی. اور خاص طور پہ صوفیوں میں بڑا عام ہے کہ استاد کی چپل کو بغل میں لے کے چلنا ہے، استاد کی اتنی خدمت کرنا ہے، استاد کا سودا سامان، ان کے لیے ترکاری لا کے دینا، ہر چیز ان کے لیے. آج بھی لوگ کرتے ہیں، مرشدوں کے گھروں پہ صبح جا کے 4 بجے 5 بجے ٹھہر جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے جو چیزیں ہونی ہیں وہ لا کے دے دیتے ہیں. تو بہرحال یہ جو بیچارے تھے شیخ حامد آدم صاحب، یہ جو ہے نا شیخ قاسم کے پاس ایسا ہی کرتے گئے، بڑے زمانے تک کرتے گئے. اس کے بعد شیخ قاسم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اگلے مقام پہ پہنچو. تو اس کے بعد انہوں نے اور ایک اوتاد کے پاس بھیجا جہاں پہ وہ 5 سال رہے. تو 5 سال رہنے کے بعد وہ جو ان کے استاد تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ اتنی محنت کیے، تو ابھی جو سٹیج آپ کا ہے، اب جو مقام پہ آپ پہنچنے والے ہو وہ الٹیمیٹ ہے، اور یہ مقام پہ اگر آپ پار ہو گئے تو آپ اوتاد بن جاؤ گے، ولی بن جاؤ گے. اگر آپ یہاں پہ فیل ہو گئے تو آپ کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، پاگل ہو جاتے آپ. تیار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بولے ٹھیک ہے میں تیار ہوں. میں نکلا تھا گھر سے اسی نیت سے کہ میں اللہ کو دیکھوں گا، لوح محفوظ کو دیکھوں گا، فرشتوں کو دیکھوں گا، تو میں تیار ہوں. تو شیخ بولے کہ یہ ایسا عمل ہے آپ لوگوں کو نہیں بتانا، یہ باطنی عمل ہے. اس لیے آپ دیکھیے ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں بڑی عام ہوتی ہے. ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. ظاہر کچھ اور دکھتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم کو سکھائے وہ ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے. ایسا اندر ایک باہر ایک ایسا نہیں ہے اسلام. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا علم ہے، سینہ تا سینہ چلتے ہوئے آتا ہے، اور یہ ہم عام لوگوں کو نہیں بتا سکتے. ہم آپ کو بتائیں تو نہیں سمجھ سکتے آپ. تو ایسی چیزیں یہ بتاتے ہیں. یہ کیا عمل ہوتا ہے، یہ کیا یعنی کہ یہ کون سا دین ہے جو یہ باطن میں کرتے ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو بہرحال ان کے استاد نے کہا کہ تم طے کر لو کتنے دن تم کو عبادت کرنا ہے، 31 ڈیز، 41 ڈیز یا 51 ڈیز، جو بھی ہے آپ طے کر لو. تو انہوں نے کہا میں 41 ڈیز کر لیتا ہوں. سوچ کے کرو، کیونکہ روز کے صرف آپ کو 3 کھجور کھانے کو ملیں گے، صرف 3 کھجور کھانے کو ملیں گے. سوچ کے کر لو. تو انہوں نے بولا کہ نہیں، میں 41 ڈیز ڈیسائیڈ کر لیا، میں 41 ڈیز ہی کروں گا. تو ان کے استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں روز کے 3 کھجوروں کے حساب سے 41 × 3 31 جو بھی 123 کھجور 121 کھجور جو بھی ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو وہ کھجور ان کو دے دیے. بولے کہ روزانہ صرف 3 ہی کھجور آپ کھائیں گے، اور جیسے آپ وہاں پہ جائیں گے ان کو بتا دیے کہ کھنڈر ہے، فلاں جگہ ہے، وہاں پہ ایک کمرہ ہے، وہاں پہ جا کے آپ عبادت کرو گے.
وہاں پہ جا کے عبادت کرو گے. پہلے دن جب آپ جاؤ گے تو ننگے ہو کے برہنہ ہو کے جانماز بچھا کے آپ نماز پڑھو گے 2 رکعت. تو ان کے جو پہلے استاد تھے شیخ قاسم, انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے استادوں سے سوال نہیں کرنا, اگر وہ آپ کو حرام کا بھی حکم دے تو بھی سوال نہیں کرنا. وہ کیوں؟ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا دیا اور بولے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بولے تھے سوال نہیں کرنا, تو ایسا عمل ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, مگر ظاہر میں وہ آپ کو ایسا دکھتا حرام ہے مگر باطن میں وہ حلال ہے, تو بہرحال آپ سوال نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو بیچارے خاموش ان کے سامنے ٹھہرے رہے. تو ان کو کہا گیا کہ آپ پہلے رات وہاں پہ جاؤ گے تو مصلی بچھا کے ننگے بدن ننگے ہو کے آپ 2 رکعت نماز پڑھو گے, اس کے بعد نماز نہیں پڑھنا. وہ کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ اعتکاف میں ہیں, اعتکاف نماز سے بڑھ کے چیز ہے. آپ وہاں پہ نماز پڑھتے کیا؟ اچھا صحیح بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو بولے کہ آپ 2 رکعت نماز کے بعد پھر نماز نہیں پڑھیں گے, آپ صرف وہاں پہ بیٹھ کے اعتکاف میں بیٹھیں گے اور صرف عبادت. اور ان کو یہ بھی بولے کہ ساتھ میں تم کچھ پیپر اور پینسل لے کے جاؤ. تو بہرحال وہ وہاں پہ گئے, 41 ڈیز وہاں پہ رہے, 41 ڈیز وہاں پہ رہے. اور وہ صبح شام ورد کرتے تھے. وہ کیا ورد کرتے تھے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے استاد نے ان سے کہا کہ تم ایسا ورد کرو. کیا؟ بسم اللہ. اب آپ پڑھو گے بسم اللہ, استغفر اللہ کی پناہ, ہم ایسا نہیں کرنا. پڑھو بسم اللہ, اس کے بعد پڑھنا ہے وبحق رسول اللہ وبحق جبرائیل وبحق میکائیل وبحق اسرافیل وبحق ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. اس طریقے سے اتنے نام گنائے بسم اللہ کے ساتھ, اتنے نام. پھر آخری میں ان کو کہا گیا کہ تم بولو گے وبحق شمسروری وبحق شاہ سروبی وبحق شاہ سروری. یہ بھی نام ان کو بتائے. تو انہوں نے پوچھا نہیں کہ یہ کئی کے نام ہیں, تو ان کو بتایا گیا کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں. یہ کون سے فرشتے ہیں بھائی؟ قرآن حدیث میں ان کا نام ہی نہیں آیا. شاہ سروری, شاہ سروبی, یہ کون سے فرشتے ہیں؟ ان کا قرآن حدیث میں ذکر ہی نہیں ہوا. یہ جو فرشتے ہیں بھائی, یہ فرشتے نہیں ہیں بلکہ یہ جنات ہیں, جنات کے سردار ہیں. تو بہرحال ان کا نام بتایا گیا. بسم اللہ کے ساتھ یہ مطلب شرک کرنا ہے, بسم اللہ کے ساتھ. پھر بسم اللہ الرحمن کے ساتھ, پھر الرحیم کے ساتھ. پھر سورہ فاتحہ جب پڑھو گے الحمدللہ کے ساتھ, الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ. اور اس طریقے سے سورہ فاتحہ کو الٹا کرنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الٹا کرنا ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نمبروں میں ڈالنا ہے, سورہ فاتحہ کو نمبروں میں ڈالنا ہے. تو بہرحال 3-4 ٹیکنیکس ان کو بتا دیے گئے کہ یہ تم کرو گے. تو یہ صبح شام کرتے گئے. اور پھر ان کو بتایا گیا کہ 41 ڈیز کے بعد تمہارا ٹیسٹ ہوگا, تمہارا امتحان ہوگا, اور اگر تم وہ امتحان میں پاس ہو گئے تو تم ولی اللہ بن جاؤ گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس کو نہ تو ڈر ہوتا ہے اور نہ وہ پریشان ہوتا ہے, تو بہرحال تم ولی اللہ بن جاؤ گے اگر تم نہیں ڈرے تو. تو بہرحال ان کا مائنڈ پریپیئر تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے, مجھے ڈرنا نہیں ہے. 41 ڈیز کے بعد وہ دیکھتے ہیں, ایسے بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے دیوار پہ گوم چل رہی ہے. گوم دھیرے دھیرے دیکھے بڑی ہو گئی, اور دیکھتے دیکھتے جو ایسی بڑی ہو گئی, ان کو ایسا دکھ رہا ہے وہ سب, یعنی کہ وہ سب جنات تھے جو ان کے سامنے ایسی چیزیں کر رہے تھے. اور وہ جو بھی جنات کا سردار تھا, ان کے قرین سے پوچھ لیا کہ یہ سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں, تو قرین نے بتا دیا کہ سب سے زیادہ گوم سے ڈرتے. تو گوم کی شکل اختیار کر لیا. اور اس کے بعد گوم, وہ دیکھتے ہیں کہ گوم جو ہے نا لوگوں کو کھا رہی ہے, کسی کے ہاتھ کھا رہی ہے, کسی کے پیر کھا رہی ہے, کسی کا منڈا کھا رہی ہے. یہ سب دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, ڈر بھی ہو رہا ہے, مگر ان کے استاد نے کہہ دیا تھا ڈرنا نہیں, اگر تم نہیں ڈرے تو پھر ولی اللہ بن جاتے. تو بہرحال یہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں وہ گوم جو ہے نا لوگوں کو کھا رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے نا چھپکلی آئی, وہ گوم کو کھا لی. پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بلی آئی, چھپکلی کو کھا لی. پھر دیکھ رہے ہیں کہ کتا آیا, بلی کو کھا لیا. پھر دیکھ رہے ہیں ایک چیتا آیا, کتے کو کھا لیا. پھر دیکھ رہے ہیں ایک ہاتھی آیا, چیتے کو کھا لیا. پھر دیکھ رہے ہیں پانی میں سے ایک بدخ نکلی, اور پھر وہ بدخ جو ہے نا ہاتھی کو کھا لی. تو یہ سب وہ دیکھ رہے ہیں ایسی چیزیں, اور یہ شیطان, وہ جنات جو ہیں, یہ سب چیزیں ان کو بتا رہا ہے. تو بہرحال وہ دیکھنے کے بعد وہ ویسے ہی بیٹھے رہے, ڈھیٹ وہیں پہ بیٹھے رہے. اس کے بعد ایک خوبصورت عورت ان کے سامنے ظاہر ہوئی, جس کے پیر کتے جیسے تھے. انہوں نے یہ ذکر کیا کہ شیخ حامد آدم نے ذکر کیا کہ اس کے پیر کتے جیسے تھے, مگر اوپر سے ایک دم خوبصورت عورت. اور آ کر اس نے کہا سلام علیکم, سلام علیکم نہیں, یا السلام علیکم نہیں, سلام علیکم. اور ان کے استاد نے تاکید کر دی تھی کہ 41 ڈیز کے بعد ایک فرشتہ آئے گا خاص تمہارے لیے,
اور وہ تم سے کہے گا السلام علیکم اور تمہیں کہنا ہے وعلیکم، وعلیکم سلام بھی نہیں، صرف وعلیکم. وہ کیوں؟ سلام اللہ کا نام ہے، سلام اللہ کا نام ہے، اور جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اس لیے جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم یا السلام علیکم بول کر داخل ہونا ہے. السلام علیکم السلام علیکم یہ سب نہیں چلتا، یعنی کہ یہ سلام اللہ کا نام ہے اور اس کی بے حرمتی ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا السلام علیکم یا السلام علیکم کہہ کے گھر میں داخل ہوں. تو بہرحال شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے، اللہ کا نام جیسے آ جاتا ہے. تو المہم وہ جن آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں فرشتہ ہوں اور میرا نام شاہ سروبی ہے. وہ جو نام گن رہے تھے نا بسم اللہ کے ساتھ، وہ اصل میں جن کا نام تھا. بولا کہ میں شاہ سروبی ہوں اور میں خاص تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور آپ سے پہلے کسی کے لیے میں پیدا نہیں کیا گیا تھا. اور پھر بولا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ کے انڈر میں 61 فرشتے دے دیے اور آپ جو بولیں گے وہ فرشتے کریں گے. یہ فرشتے نہیں تھے، وہ جن تھے اصل میں. تو بہرحال ان کو کہا کہ اوپر دیکھو، یہ اوپر دیکھیں. وہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو یہ الف با تا سا ایسے جو ہے نا الفابیٹس دیکھ رہے تھے، اور اس طریقے سے کچھ نمبرز بھی دیکھ رہے تھے. تو کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھا یہ نمبرز دیکھ رہے ہو. تو یہ جو نمبرز کا کمبینیشن ہے اس کو آپ پیپر پہ لکھ لو. تو یہ جو ہے نا پیپر پہ وہ جو کمبینیشن ہے نمبرز کا وہ لکھتے گئے. بولے کہ یہ جو کمبینیشن ہے یہ میاں بیوی کو لڑانے کے لیے، یہ جو نمبر ہے اس کو استعمال کرو گے تو آپ فلاں کو یعنی کہ موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو. یہ جو نمبر ہے اس کو استعمال کر کے آپ فلاں کو یہ کر سکتے ہو. تو بہرحال نمبروں کا کمبینیشن ان کو بتایا گیا. تو آپ خاص طور پہ غور کریے کہ یہ جو تعویذیں ہوتی ہیں اس کو جب آپ کھول کے دیکھو گے یا پھر جو جس کے اوپر جادو کر کے جادوگر دیتا ہے کہ فلاں کے گھر میں لے جا کے صوفے کے نیچے یا پلنگ کے نیچے رکھ دو یہ پلیتا، تو اگر آپ کے ہاتھ وہ پلیتا لگ جائے تو کبھی پلیتوں کو آپ کھول کے دیکھیے اس کے اندر نمبر لکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر عربی میں نمبر لکھے ہوتے ہیں، نقشے بنے ہوتے ہیں اور نمبر لکھے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کا عمل ہوتا ہے اور یہی ہے وہ پہنچا ہوا علم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہنچا ہوا علم تھا اور وہ تھا اسلام، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلے طور پہ سب کو دے کے گئے، سب کو دے کے گئے، کچھ چھپا کے نہیں گئے. صحابہ بھی سب کو دے کے گئے اسلام، چھپائے نہیں کچھ بھی. مگر یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ چھپا ہوا عمل ہے، وہ ظاہر عمل ہے یا باطن عمل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا جو بتانا مقصد وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے ایسے آلتو فالتو چیزوں میں بھی پڑ جاتے ہیں. ان کی نیت اچھی ہوتی ہے مگر وہ ان کا راستہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے.